السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، جے آئی ٹی اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے اور آج بھی حسین نواز صاحب ایک مرتبہ پھر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور اس کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ کل حسن نواز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے، لیکن معاملہ اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اس بات کے شادیانے بجا رہی ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے بچوں کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرنے میں، اور اب عنقریب ہی شاید وزیر اعظم نواز شریف صاحب خود بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا احتساب کا عمل ہم نے شروع کروایا تھا، یہی ہماری جیت ہے۔ دوسری جگہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی پوری طرح حکومتی جماعت کے اوپر اپنے اٹیکس کر رہی ہے، اور خورشید شاہ صاحب نے گرجدار طریقے سے تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر، اور اس سے پہلے جو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ تو ہم سب نے دیکھا ہی۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر ایک کلب بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کلب کے اندر وہ تمام مسلم لیگ نون کے افراد شامل ہیں جو کہ بڑے قریب رہ چکے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے، لیکن اس کے بعد حالات کی وجہ سے حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ آہستہ آہستہ انہیں دور کرنا پڑا، یا تو ہو گئے یا انہیں قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ جو بھی لفظ استعمال کریں، میں کسی غیر پارلیمانی لفظ کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اب ایک ایسا کلب بن چکا ہے۔ اس کلب کے ایک ایسے ہی ممبر کو آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ خان صاحب، یہ کلب بن گیا کوئی، مطلب یہ جس میں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں، راؤ تحسین، طارق فاطمی، نہال ہاشمی، ایک کلب بنا دیا گیا ہے سارے لائلسٹ کا کہ وہ دور رہیں گے اب وزیر اعظم نواز شریف سے، اور وہ کام نظر تو آئیں گے ٹی وی کے اوپر لیکن میاں صاحب کے قریب نہیں ہوں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں 4 دفعہ مارشل لا لگا، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جمہوریت جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ میچور نہیں ہوئی، اس کو پریشانیاں مختلف ادوار میں رہی ہیں، ابھی بھی اس طرح سے مضبوطی کی طرف سفر تو جاری ہے، لیکن وہ سفر بہرحال ابھی ایک لمبا سفر ہے جو طے کرنا ہے۔ تو ایسے میں اس طرح کے حالات کا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے میرے نزدیک، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ نہیں، میں سمجھا نہیں آپ کی بات، مطلب اس میں مارشل لا کا کیا تعلق اس بات کے ساتھ؟ مارشل لا کا تعلق یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں سیاستدانوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی، ہندوستان میں نہیں دینی پڑی، اس لیے کہ وہاں پہ کبھی مارشل لا نہیں لگا تھا۔ مارشل لا جب لگ گیا، آدھا ٹائم تقریباً مارشل لا میں ہی گزرا نا پاکستان میں، تو ان کی پھر ایک مطلب کہ ان کا اثر و نفوذ جو ہے نا اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی قربانی دی ہے؟ قربانی میں تو کبھی بھی، میں تو بڑا اللہ سے ڈرنے والا آدمی، میں نے کبھی کوئی قربانی نہیں دی۔ نہال ہاشمی نے قربانی دی ہے؟ نہیں، نہال ہاشمی نے جو بات کل کی ہے وہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔ اچھا، اس میں قربانی کا کوئی ایسا اس طرح سے۔ پرویز رشید نے قربانی دی ہے؟ پرویز رشید دیکھیں نا، ایک کمیشن بنا حکومت کی اپنی مرضی سے، اب اس کی جو فائنڈنگ ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے۔ تو سر قربانی کہاں سے آ گئی؟ قربانی میں نے کب کہا قربانی؟ ابھی آپ نے کہا سیاستدانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو پھر سیاستدانوں نے تو دی ہیں نا قربانیاں، نواز شریف نے قربانیاں دی ہیں، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے، ان کا پرویز مشرف کے 9 سالہ دور میں ایسا یعنی کہ احتساب ہوا کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ انہیں جلا وطن ہونا پڑا، ہماری پارٹی مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں جانا پڑا، عقوبت خانوں میں رہنا پڑا۔ یہ مسلم لیگ نون یہ کب اس میں سے، یہ جو وکٹم کارڈ ہے اس میں سے کب نکلے گی؟ ہر وقت اسی کارڈ میں کے پیچھے چھپی رہے گی کہ جناب ہم سے ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ ہم نے تو کبھی آپ نے سوال کیا بتا دیا؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا مطلب قربانیاں دی، زیادتیاں، پیناما کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا؟ پاناما کا سوال ابھی آپ نے کیا نہیں نا؟ کیونکہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو سوال کیا ہے ایکچولی آپ اسی کا جواب دوں گا نا۔ جو جس الفاظ کا اور جو کانٹیکس دے رہے ہیں نا، وہی کانٹیکس حسین نواز صاحب نے ابھی چند دن پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیا تھا۔ ناظرین سنیے گا، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ ایک اور طویل سیشن اٹینڈ کر کے آیا ہوں جے آئی ٹی کے ساتھ۔ صبح 10 بجے ہم یہاں پہنچ گئے تھے، 4:15 ہو چکے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ بھی بلایا ہے، بیچ میں 2 گھنٹے انتظار بھی کروایا انہوں نے مجھے۔ آپ ایسٹس کی بات کریں، آپ معاملات کی بات کریں تو انفارچونیٹلی آج بھی وہی ہیں۔ تو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ حسین شہید سور وردی سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ہی جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا چلا ہے۔ حسین شہید سور وردی سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہوتا چاہے، بس کریں، مطلب آپ لوگوں کا وہاں پہ احتساب ہو رہا ہے اور منی ٹریل آپ لوگوں نے دینا ہے، یہ معاملات کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا،
یہ اس میں حسین نواز نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے، بلکہ حسین شہید سہروردی سے پہلے لیاقت علی خان نے بھی قربانی دی. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ نے جو سوال کیا ہے اسی کا جواب دیا جائے گا نا. آپ مت کریں اس طرح کی بات کہ جی آپ نے قربانی دی نہیں دی تو پھر ہم یہ جوابات نہیں دیں گے. لیکن جب آپ اس طرح کے سوال کریں گے تو سوال لاہور ہوگا تو جواب بھی لاہور ہوگا، سوال پشاور ہوگا تو جواب پشاور ہوگا. لیکن حیرانگی کی بات ہے، آپ نے ایک شعر کے ساتھ اس میرے سوال کا جواب دیا تھا. وہ مجھے بھی ایک وہ گانا یاد آ رہا ہے، غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم، وہ بڑا ایک مشہور گانا ہے، جانے جہاں یہ ظلم نہ کر. میاں صاحب کے لیے گانا فٹ نہیں بیٹھتا. مطلب اپنے آپ ہو گئے، پرویز رشید صاحب ہو گئے، نہال ہاشمی صاحب ہو گئے، کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے، کیا کیا کچھ نہیں کیا. مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں آپ کی اس جو اسٹرگل ہے. ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج عمران خان اپنی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے، ٹھیک ہے، میں سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، ٹھیک ہے. یہ نواز شریف کی وجہ سے بغیر کسی عہدے کے بیٹھے ہیں. یہ عہدہ اس سے بڑا عہدہ ڈیفینڈ کون کرتا ہے میڈیا کے سامنے جا کے؟ دانیال عزیز صاحب. میری بات تو سن. ڈیفینڈ کون کرتا ہے؟ ماروی میمن صاحبہ، امیر مقام صاحب، وہ تمام افراد جو پارٹی کو چھوڑ کے کہیں اور گئے تھے اور وہاں سے وہاں آ گئے. وہ کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں؟ یہ بات بھی خلاف واقع ہے جو آپ فرما رہے ہیں. کس طرح؟ اس میں تصحیح کر دیتا ہوں. آدھی بات ٹھیک ہے، آدھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی مطلب پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، یہ ہماری پارٹی میں یہ کبھی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک پارٹی سے انہوں نے اپنی سیاست کی ابتدا کی، بعد میں اس پارٹی کو چھوڑ کے ہماری پارٹی میں آئے. اچھا. تو آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے، آدھی اگر ہماری پارٹی کو چھوڑ کے گئے ہوتے تو یہ لوٹے ہوتے. یہ وہ اسی پارٹی کے ساتھ تھے نا جس کا سربراہ سابق صدر پرویز مشرف تھے، اور جنہوں نے آپ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا میاں صاحب کے گھروں میں قبضہ کیا، اسی پارٹی سے ادھر آئے؟ اسی پارٹی سے. دیکھو نا، کچھ لوگوں نے سیاست پرویز مشرف کی قاف لیگ میں شروع کی نا، اس سے پہلے وہ سیاست میں تھے ہی نہیں. آپ یقین کریں، آپ اتنے سینئر آدمی ہیں، ابھی یہ کیمرہ آف ہوا نا تو آپ نے میں نے بیٹھ کے میں اور آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ پیناما کا فیصلہ اگر آپ لوگوں کے خلاف آ گیا تو ان میں سے کم از کم 80% لوگ آپ کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے. آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاناما کا فیصلہ ہمارے خلاف آئے یا نہ آئے یہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات سے میں آپ کی اتفاق نہیں کرتا کہ 80% چھوڑ کے چلے. نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو فصلی بٹیرے میں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں فصلی بٹیرے، دیکھیں وہ ہوتے ہیں جو لوٹے ہوتے ہیں. فصلی بٹیرے وہ ہیں جو آج کل پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، پہلے اپنی پارٹی میں تھے. یہ ہماری پارٹی میں کبھی نہیں رہے نا. شیخ رشید اگر آتا نا ہماری پارٹی میں پھر آپ کہہ سکتے تھے فصلی بٹیرے ہیں یا یہ لوٹے ہیں، آپ نے واپس لے لیے، آپ کے ساتھ انہوں نے دغا کیا. ماروی میمن نے یا دیگر جن کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے. اتنی لمبی چوڑی فہرستیں نہیں تھے، بے شک نہیں تھے. ایک دوسری پارٹی میں بیٹھ کے میاں صاحب کے خلاف کیا کیا نہیں بولا ہوا. دانیال عزیز کا میں اگر یہاں پہ ابھی بیٹھ کے ان کی گفتگو سنانا شروع کروں، آپ کا میرا دونوں کا سر شرم سے جھک جائے گا. ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے. بھائی میں آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایک دوسرے مذہبی کانٹیکس مت دیجیے، مذہبی کیوں نہ دے، مذہبی کانٹیکس مت. میں ہمیشہ مسلمان ہوں، میں مذہبی ہی دوں گا. میں گاڈ فادر یا سسیلینز کی باتیں نہیں کروں گا، میری بڑی رچ ہسٹری ہے، میں اسی کی بات کروں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں نام نہیں لے رہا کہ جنہوں نے آپس میں جنگیں لڑی نا مسلمانوں نے، انہوں نے پھر عہدے بھی دیے ایک دوسرے کو. اس بات کو چھوڑیں آپ. لاجک میں سمجھ آتی ہے بات کون سی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اس پر ڈیفینڈ کون کر رہا ہے کیمرے کے سامنے آ کے؟ دانیال عزیز. میں بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں نا، ایسی تو بات نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کرتا. خواجہ عاصم نے کل تقریر نہیں کی، مجھے چودھری نثار خان پر پریس کانفرنس نہیں کرتا. جو اہم ترین عہدے ہیں اسحاق ڈار ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ سارے نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کے پاس. چلیں آگے چلیں، ٹھیک ہے، میں گوٹ یور پوائنٹ. آپ نے یہ دیکھنا، اب آپ نے لاجیکل بات کی، میں آپ کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے، نہال ہاشمی صاحب کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے نا؟ مطلب یہ اس پہ تو آپ لوگوں کی پارٹی پوری طرح طے ہے. پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا نا. مطلب آپ سیکریٹری میں بتا دوں گا نا بھائی. میں تو یہ ایک فی الحال اتنی بات میں کر رہا ہوں، ابھی شوکاز ان کو جاری ہوا ہے، اس کا جواب آنے دینا، اتنی جلدی تو نہ کریں. نہیں، اٹارنی جنرل نے آج سندھ حکومت کو یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. سندھ حکومت کو؟ جی، سندھ کو. انہوں نے کہا تقریر انہوں نے وہاں کی تھی، اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج. چلیں مقدمہ بھی درج ہو جائے، مقدمے بھی درج ہو جائے. نہال ہاشمی کو رگڑا دینے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے. بات یہ ہے کہ ان کی اگر وہ مطلب کہ اس میں پکڑ آتی ہے قانونی طور پہ ان کی تقریر میں، تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ کی کیا پولیٹیکل انسائٹ آپ کی کیا کہتی ہے؟ میں تو خان صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کے جواب نہیں آئے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی، کیا کانٹیسٹ تھا، کیوں کیا، کیسے کیا،
اور یہ اچانک کیا ان کے ذہن میں خیال آیا، یہ ساری لکھ کے کریں گے نا وہ بات. کسی بندے کو نکالنے یا رکھنے کا سوال ہے نا. آپ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. میرا وہ ساتھی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس طرح سے تو ہوا میں بات نہیں کر سکتا. اس کے لیے کوئی دوسرا کرے تو کرے، میں تو نہیں کروں گا. ویسے مجھے آپ کے اس لاجک سے نا بالکل ایم کیو ایم پاکستان اور لندن کے درمیان تعلق یاد ہے. انہوں نے کہا جناب ہم لوگوں کو بانی کہہ سکتے ہیں، اب اس سے زیادہ تو مت کروائیں نا، مطلب ہم ان کے خلاف کتنا کو حد تک جائیں. ایسا فیل نہیں ہو رہا جیسے آج آپ لوگ بھی انہی جگہوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان آپ کی رائے میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائے یہ میری اس بات پہ منطبق ہوتی ہے یا اس کا اطلاق ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انتہائی پرومپٹ ایکشن کیا، اس لیے کہ اس میں ایک ادارہ بہت بڑا انوالو تھا. 2-3 گھنٹے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، مجھ سمیت، کہ انہوں نے کیا تقریر کی تھی 28 کو. وہ تو میڈیا کے نے جب سامنے لائیے تو پتہ لگا. 2-3 گھنٹے میں ان کے خلاف جو میکسیمم ڈسپلنری ایکشن ہے وہ ہو سکتا تھا وہ کر دیا. اب اس کا ایک طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو اس سے ہمیں گزرنا چاہیے نا. ہمارا ساتھی تو رہا ہے نا. لیکن وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے آپ پوری طرح مذمت کرتے ہیں نا اس بات کی. میں اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا. میں کل بھی کہہ چکا ہوں، مذمت کرنا اور چیز ہے. ظاہر ہے کسی کے بھی بچے کو، دشمن کا بھی بچہ ہو نا، اس کے بارے میں بات نہیں کریں. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. بالکل آئی ایگری وتھ یو. دشمن کا بھی بچہ ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل میں اس پہ کہنے کو تیار ہوں. تو پھر اس کا آخری پوائنٹ تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ کم از کم آپ یہ ضرور ریکمینڈ کریں گے ہی شوڈ بی ککڈ آؤٹ آف دی پارٹی امیڈیٹلی. دیکھیں بات یہ ہے، پہلے اس کا جواب تو آنے دینا، اس کو صفائی کا موقع تو دینا. انصاف کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی ایک صفائی اس میں سے کوئی نکل سکتی ہے اس بات کی جو الفاظ؟ یہ تو جب اس کا جواب آئے گا تو یا تو نکلے گی یا نہیں نکلے گی. میڈیا سے بات کرتے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی روزہ رکھا ہوا تھا میں نے. چلو جی روزہ، اونلی آرگومنٹ انہوں نے بھی وہ ریلیجس کارڈ پلے کر دیا. یہ جو انہیں شو کا دیا گیا اس کے جواب میں تو یہ نہیں کہا، یہ تو ویسے کہا نا. اس کا جواب دیکھیں انصاف کیا چیز ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کے یہاں پہ فیصلہ کر دوں، آپ کے پروگرام میں نہیں. ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ سینٹ میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی منظوری کے موقع پر سرکاری ریکارڈ ہر 2 سال بعد منظر عام پر لانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے میری اور پرویز رشید کی وزارت کیوں ختم ہوئی تھی. آپ کو پتہ لگا آپ کی وزارت کیوں ختم ہوئی تھی؟ وہ مذاق کی ایک بات تھی، اس کو ویسے پتہ لگا آپ کو آپ کی وزارت کیوں ختم ہوئی تھی، آپ کی اور پرویز رشید کی وزارت کیوں؟ دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ میری وزارت ختم ہونے کے بعد وزارت سے بڑا عہدہ مجھے مل گیا تھا. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، نہ میرے خلاف کوئی FIR ہے، میں سینٹ کا ممبر ہوں، میری ممبرشپ معطل نہیں ہوئی. میں نے جو باتیں کی وہ مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں. ایک بریگیڈیئر صاحب نے کی جنہیں ابھی بھی پینشن ملتی ہے. تو آپ نے میاں صاحب سے پوچھا تو ہوگا میاں صاحب اتنی بڑی سزا کس بات کی دے دی آپ نے مجھے؟ آپ کو فون کر کے کہا گیا تھا آپ ریزائن کریں. دیکھیں کمپلشنز ہوتی ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میچور نہیں ہے ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری کمپلشنز ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے میں نے یہ بات کہی ہے 1-2 جگہ. ویسے تو میں نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے. بات کہی ہے دیٹ واز ناٹ اے جوک. ٹھیک ہے، نہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بات کی تھی. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اگر کیا سر مذاق تو نہیں ہو رہا نا وہاں پہ؟ نہیں مذاق بھی ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا مذاق ہوتا ہے؟ مذاق میں بات ہو جاتی ہے بعض اوقات، ہنستے ہیں لوگ، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہو جاتی ہے. یہ ہوئی ضرور تھی، میں اس کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ نے مسکراتے ہوئے ایک بات کی تھی. ٹھیک ہے، میں اس کو بھی ڈیفینڈ کر لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، لیکن کی ایسے ہی تھی جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میاں صاحب سے پوچھا تو ہوگا نا آپ نے؟ ایک آدھا جملہ میاں صاحب کی کتنا میرے نام میں کی کرتا نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی، دیکھیں میں کوئی اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں. میں نے کبھی یہ دعوے نہیں کیے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں. میں نے جو باتیں کی، مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی آپ کو ان دنوں میں کیا اطلاعات مل رہی تھی جب دھرنا تھا؟ میں کہ یہ اطلاعات مل رہی تھی. اچھا مجھے پتا مجھ سے پہلے بھی یہ باتیں ہوئی، بعد میں بھی جاوید ہاشمی صاحب نے یہ باتیں کی ساری، بلکہ اس سے زیادہ سخت باتیں کی. حکومت میں آپ تھے نا؟ میں حکومت میں تھا نا. ہو سکتا ہے کہ مجھے وزیر ہوتے ہوئے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میکسیمم اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی آپ کی. لیکن یہ بھی آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دس از دا لیول آف لائلٹی آپ لوگوں کی، کہ آپ لوگ انکویسچن لائلٹی کرتے ہیں، آپ لوگ سوال تک نہیں کرتے. میں جانتا ہوں اس بات کو، آپ میں سے کسی شخص نے، کسی وزیر نے جو آج بھی سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، کسی نے جا کے آج تک شریف فیملی سے یہ سوال بھی نہیں کیا ہوگا کہ جناب جڑے فلیٹاں دے بارے گل کر دیو، یہ واقعی اس پہ کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہوئی بھی؟ کسی نے سوال نہیں کیا ہونا. وہ جو کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس کو ایکسپٹ کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی ریزن سن لیں. جی دیکھیں میرے اگر 4 فلیٹ ہوں گے نا، مجھ سے تو پوچھا جا سکتا ہے. جو لوگ 80 سال سے کام کر رہے ہیں نا، وہاں پہ جن کے رینچز ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا
इमरान खान के फ्लैट उसने डिक्लेयर ही नहीं किया आज तक। सर इमरान खान से कौन नहीं पूछता, किसने क्या ये पूछा है? मीडिया सवाल नहीं करता, क्या हम सवाल नहीं करते? क्या बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज कि द प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू बी क्वेश्चन, और हम चाहते हैं आप करें। प्राइम मिनिस्टर के नाम वो फ्लैट नहीं है सर फैमिली, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ ना, फैमिली अब आप टेक्निकलिटीज में ना जाए ना, टेक्निकलिटीज की बात ना करें। फैमिली जो है ना, फैमिली क्या चीज होती है? फैमिली में तो बड़े सगे भाई एक दूसरे से लड़ाई। तो यानी हसन नवाज, हुसैन नवाज ने अगर करप्शन किए तो एक्सेप्टेबल है, इसमें नवाज शरीफ ने कहां से आ गई नहीं? भाई? सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना, करप्शन कहां से आ तो गई? नहीं कह रहा ना, जिस दिन कोई करप्शन वाली बात होगी तो पूछेंगे ना भाई। तो मैं ये करप्शन कहां से आ गई? एक आदमी का फ्लैट है और साथ देखें 5 साल में मैंने लोगों को अरबपति हुए होते हुए आज देखा है इस पाकिस्तान मुल्क में। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम कामयाब हो गए, वजीर आजम आज जेआईटी के सामने पेश होगा, ये हमारे ऑप्टिक्स, यही कामयाब ये है ना। हमारी विनिंग। उन्हें क्या वोट इसलिए मिले थे 4 साल पहले वो कि कहते वो हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज से को अगर अदालत में ले गए, फर्ज करो जी। मुझे आप एक बात बताएं, अगर वो वाकई करप्शन के खिलाफ हैं, ठीक है, तो जिन सबकी ऑफशोर कंपनी है उनको उन्होंने क्यों मुल्जम नामजद नहीं किया? सर आप करें ना, हुकूमत आपकी है, उन्होंने क्या बढ़ के तो वो मार रहे हैं इमरान ना। खान क्या करेगा? एक देखें, रुक जाए ना, बताइए। मेरी बात पूरी होने दे। बढ़ के तो वो मार रहे हैं, हमने तो नहीं मारी ना। ठीक है कि जी हम जहाद कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, ये अच्छा जहाद है कि 560 लोगों में से 2 आदमियों के खिलाफ आप जहाद कर रहे हैं, बाकी आपकी अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं करते। तो सर आप करेंगे ना, आप पकड़े, हमने तो बढ़ के नहीं मारी एफपीआर ना। आपके पास, नैब हमने बढ़ आपके के नहीं पास, मारी ना। एफपीआर आपके पास, नैब भाई आपके जहाज- पास, इदारे देखो, आपके पास, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो कहता है कि नैब अगर अपना काम कर रहा होता आज ये केस हमारे सामने लगना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो नैब जो है उसको करना चाहिए, इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? आपका क्या कसूर है? पहली चेयरमैन बात तो किसने ये लगाया है, है? चेयरमैन हमने खाली लगाया क्या? आपने भी तो लगाया ना, हमने भी लगाया ना, आपने भी लगाया ना। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आपकी इतला के लिए वो एक आजाद इदारा है नैब। नाज़रीन, मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सवालात का सिलसिला जारी है, मजीद चंद अहम सवालात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफा बड़े केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक लिस्ट आई थी, यूं करके शरीफ फैमिली की तरफ से आ गया था बयान चेयरमैन के खिलाफ। आज अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, क्या आया था? उन्होंने कहा था कि बिला वजह जो है हमें दीवार से लगाने की कोशिश ना कीजिए, अगर आपको याद होगा। ये नहीं आया था, ये आया था। जी जी बताइए। ये आया था कि शरीफ लोगों के घरों में वो हुआ ये था, कुछ यूनिवर्सिटीज के लोग थे, उनके घरों में नैब के लोग टाके खान थे। साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इफ द चेयरमैन नैब इज नॉट वर्किंग, उसके खिलाफ एक प्रोसीजर तो हो सकता है ना। नहीं है ना ये प्रोसीजर। देखें ना, ये मैं ये देखें, देखो ये भाई। खबर चेक करें, ये देखें यार देखें ना, सर, ये आप- देखें आप तो देखें सही ना, सवाल Look करें, at the मेरा जवाब मैं नहीं ले रहे। आपको नहीं, मैं आप नहीं, मैं ये बाद में पहले इसका अच्छा, जवाब चलें, चलें, पहले मैं ये उसका रख दें। जवाब दूंगा आप ना। जवाब दीजिए। मैं उसका जवाब दूंगा भाई। हम हुकूमत जो है ये टेन्योर पोस्ट है, नैब के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन जुडिशियल कमीशन में हो सकता है, हम नहीं कर सकते। इसको आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इस बात को? सर मैं कह रहा हूँ चेयरमैन नैब नहीं करता, एफबीआर काम कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? अभी आप कह रहे हैं कि पैनामा के अंदर जो बाकी लोगों के नाम थे, सुन लें, पैनामा रेफरेंस तो नैब ने बनाना ना भाई, नैब ने, एफबीआर ने रेफरेंस नहीं बनाना। तो यहाँ पे अगर कोई करप्शन होगी तो सिर्फ नैब का इदारा है जो पकड़ सकता है, ना एंटी करप्शन यूनिट पकड़ सकता है। आप एक बात पे ठहर नहीं रहे। चार- आपने एक तरफ कहा, सर आपकी एक्सक्यूज मुझे नहीं आपने समझ आ एक रही तरफ ना। कहा कि पीटीआई ने, तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जहाज कर दिया, हसन और हुसैन को लाके तलाशी हो रही है। वो क्लेम कर भाई आपकी भी तो तलाशी हो रही है ना, आपकी तो जामा तलाशी हो रही है, लेकिन जेर जामा तलाशी हो रही है। लेकिन क्या उस पे बात करें ये ना। बदले की तलाशी है? ये बदले की तलाशी है या नहीं है? ये तलाशी आज जाके आप लोगों को याद आई है? ये 2013 में क्यों नहीं याद आई? 2012 में क्यों नहीं याद आई? 2014 में क्यों नहीं याद आई? इमरान खान जो 30 साल पुरानी बातें कर रहा है, वो तो सऊदी अरब जाके पैसे लेता रहा है आप इनसे। लोगों ने कहा है ना पैनामा का, तो अब आया, उसको भी तो आज याद आया ना। तो पैनामा आया तो सब बात है ना सामने। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? पैनामा के बाद ही डिसीजन चलेगा ना पैनामा आगे। में को मुकदमा दर्ज किया है हमारे खिलाफ क्या? नवाज शरीफ के खिलाफ कोई मुकदमा है क्या? पैनामा की एक लिस्ट अगर आती और है, लिस्ट क्या चीज होती है? सर ये क्या बात हुई? लिस्ट क्या होता है? आपको प्रूव करना है वो 4 फ्लैट किस तरह बने? नहीं प्रूव करना। इस मुल्क का आइन के मुझे शिक बताएं कि हमने प्रूव करना है। ऐसे हवा में बात तो ना करें। 4 फ्लैट किस तरह बने, ये नहीं प्रूव करना आपने। ओ भाई, 4 ये क्या नहीं हो रहा है? करना। ये जेआईटी क्या कर रही और है? इन 4 फ्लैटों का पनामा में कोई जिक्र नहीं है। आप ठीक। काम पनामा कर रहे हैं? पनामा के कोई एफआईआर है तो पनामा ये का? हसन हुसैन वहां क्या करने जाते आपको हैं? पता है कि पनामा का डिस्क्लेमर क्या है? आपको पता है? मुझे उन्होंने कहा, आपको उनका डिस्क्लेमर जी, पता है? उन्होंने कहा है जनाब ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है और उसमें इट्स एब्सोल्युटली लीगल, बिल्कुल लीगल है।
تو جناب آپ تو ایسے شو کر رہے ہیں جیسے مقدمہ تو وہ حسن حسین وہاں کیا کرنے جاتے ہیں؟ کہاں پہ؟ وہ جے آئی ٹی میں کیا کرنے جا رہے اس ہیں؟ لیے جاتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا جب ان پہ الزام لگایا گیا اپوزیشن کی طرف سے، تو انہوں نے کہا میرے بچوں کی ہیں اور میں جوڈیشل فورم پہ ان کو پیش کرنے کو تیار ہوں. اگر وہ یہ کہتے میں نہیں پیش کروں گا، یہ تو رہتے باہر ہیں، یہ پیش بھی نہ ہوتے. ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھی. میاں صاحب کے پاس کیا آپشن تھی بتائیں؟ اس لیے کہ ایک بندہ جو باہر کاروبار کر رہا ہے، وہاں کا شہری ہے، وہ پیش ہو یا نہ ہو. یہاں 5 سال سے پہلے کی آپ بات بھی نہیں پوچھ. یہ آپ قانونی آپشن، میں پولیٹیکل آپشن کی بات کر رہا ہوں. کیا وزیر اعظم پاکستان کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب نہیں بتانا، میں نے وہ میرے بچے ہیں باہر کاروبار کر رہے ہیں، جو جس نے جو کرنا ہے. روس کے صدر نے کیا کیا ہے؟ آپ کریں نا. چائنا کے صدر نے کیا کیا ہے؟ یہ پولیٹیکلی کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو پتا ہے اس کا کتنا بڑا ڈینٹ ملے گا آپ لوگوں کو؟ کیا ڈینٹ بنے گا؟ نہیں پڑے گا اس کا. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کر نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں روس کے صدر کی، چائنا کے صدر کی. آپ کھڑے تو ہو نا کہیں جگہ پہ. تو آپ کے ساتھ آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہوا ہے، میں نے بتا دیا نا آپ کو. بھائی آپ یہ کریں نا. آپ نے میں تو اس بات سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جو بات کی اس پہ وہ کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا میرے بچے پیش اس لیے ہوں گے کہ میں وزیر اعظم ہوں، ورنہ اگر وہ چاہتا، آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے فرار نہیں تھا، زرداری ہوتا نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا کہ فرار تھا یا نہیں. تو زرداری کی پالیٹکس آج کدھر ہے؟ میاں صاحب کو ان کی پالیٹکس کی ایگزامپل نظر آتی ہے. ہم کر رہے ہیں آج زرداری صاحب کی تصویر بلدیاتی انتخابات کے اندر پوسٹر پہ لگ نہیں سکتی. ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا آپ بات سر نہیں آپ سر اسرا تو آپ کرنے کو، تو میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکلی آپ جانتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے اس قسم کی پلی لینا کہ جناب وزیر اعظم یہ کہیں کہ جناب میرے بچوں کا کاروبار. پرائم منسٹر نے لی نہیں. سر آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے لی نہیں. یو نو دیٹ. لیکن خان صاحب یو نو آگے بڑھیں آگے بڑھیں. بتائیں. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے ہم جہاد کر رہے ہیں. اچھا، دائیں بائیں آف شور کمپنیوں والے کھڑے ہیں. پڑھو جا کے. یہ پڑھ دے کیوں نہیں خان صاحب؟ دیکھیں اس پہ یہاں پہ رک جائیں. یہ سارے رانگ آرگومنٹ ہے. یہ جی پڑھو، میری بات سنیں، آپ پہلے میری بات سنیں. یہ انہیں بچانے والی بات ہے ان چوروں چکوں کو جو ان کی پارٹی میں ہے. جی آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ بھائی پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے، پکڑنا اداروں کا کام ہے. میری بات سنیں، دیکھیں میری بات ختم ہونے دیں. 1997 میں پرائم منسٹر نے ایک شخص کو ہتھکڑی لگائی تھی فیصل آباد میں، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو کیا کیا تھا اگلے دن چیف جسٹس نے کہ کوئی اختیار نہیں ہے پکڑنے کا آپ کو. ٹھیک، اس وجہ سے نہیں پکڑے آپ لوگ. تو ظاہر ہے ادارے پکڑیں گے نا بھائی. ریفرنس ہوگا نا، کوئی طریقہ کار ہے نا. تو سر اس کو پھر اس کو بلا وجہ اس کو ٹاک شوز میں ریفرنس دینا بند کریں. دانیال عزیز صاحب یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دانیال عزیز سے کریں، میرے سے نہ کریں. آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے. وہ ہماری آپ کی پارٹی کا سٹانس، پارٹی کا ایک انڈیویجول ہے نا. آپ مجھ سے میری بات کریں نا. سر نواز شریف کی آپ بات کا کریں. انڈیویجول جو ہے نا وہ ہر اینکر کو بیٹھ کے وہ اریسٹ وارنٹس بھیجتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ عمران خان کے اریسٹ وارنٹ. جناب وہ یوگسلاویا کی گورنمنٹ نہیں، یوگسلاویا کی گورنمنٹ نے گرفتار کرنا ہے. آکے کس نے کرنا ہے گرفتار؟ وہ بھائی گورنمنٹ نے گرفتار کرنا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں. سپریم کورٹ میں جاتا نا عمران خان، انہیں پتا ہے نا کہ یہ جو کچھ دکھاتا ہے کاغذ اس کے وارنٹ ہیں، ہر چیز ہے، پتا ہے نا انہیں. سر چیف جسٹس کا کام ہے ان کو ہتکڑی ڈالنا. میری بات تو سنیں. آپ کا کام نہیں، ان کے پاس بیلف ہوتا ہے وہ ہتکڑی ڈال سکتے ہیں. تو سر آپ ڈالیں نا، ریفرنس ڈالیں. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، ہلے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے پاس بیلف ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی حکومت کے پاس اس طرح سے اختیار نہیں ہوتا. ہم عمران خان نہیں ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جی تمہیں میں جیل میں ڈال دوں گا، تمہیں فلانا کر دوں گا. ہم ایک سیویلائز گورنمنٹ چلا رہے ہیں، سمجھ گئے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹولڈ می ٹوڈے. ناظرین بہت بڑی بریکنگ خبر دے رہے ہیں خان صاحب کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے گرفتار کر سکے. یہ پوری طرح کا آپ کو مثال دی ہے نا. تو اب ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. 1997 میں بیٹھے رہیں گے. وہ چیف جسٹس نے کہی تھی نا. ابھی آپ مجھے سپریم کورٹ کی مثالیں دے رہے ہیں. میں آپ کو جب سپریم کورٹ کی مثال دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. آپ مجھے ایگزامپل خان صاحب غلط دے رہے ہیں نا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا جناب ہمارے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، جو باقی لوگ پاناما کے اندر تھے ان کے خلاف کسی نے ایکشن نہیں لیا. سر کس نے لینا ہے خان صاحب؟ میں تو یہ کہی نہیں رہا نا. میں تو دیکھیں آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے خلاف ایکشن کرو، آپ یہاں پہ رک جائیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں. ان کی آف شور کمپنیاں ہیں یا نہیں ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. جب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ان پہ بات ہی نہ کرو. نہیں بالکل کریں. جہانگیر ترین، میں آپ کے ساتھ جہانگیر ترین، علیم خان، وہ تمام افراد جن کی آف شور کمپنیاں ہیں، چاہے وہ قاف لیگ میں ہیں چاہے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں،
آپ لوگ تحقیقات کریں, آپ لوگ کریں, اور نہیں کریں گے نیب کرے گی, آپ نہیں کریں گے نیب کرے گا, نیب اور کرے اسی گا. لیے ہم پوری نے قوم یہی تو آرام سے بات بیٹھی. دیکھا نا, آپ دیکھیں آگے چلیں, یہ آگے بات بڑی آسان ہے, میں نے مثال دے دی. وزیر اعظم نواز شریف کے اپنے داماد یہ کہتے ہیں کیپٹن صفدر سیلز پرائم منسٹر آفس بیوروکریٹس, یہ آپ کے اپنے وزیر اعظم کے اپنے داماد یہ بات کہہ رہے ہیں. ریاض پیرزادہ یہ دیکھیں, اکیوزز پرائم منسٹر سیکرٹری ٹو فار انٹرفیرنس, یہ آپ کے اپنے ریاض پیرزادہ, یہ آپ کے اپنے. پروب انٹو گفٹ اسکیم, فائنینشیل کرپشن کے یہ حالات ہیں. جب اسی لیے پھر آپ کو سپریم کورٹ کی جانب سے مافیا کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, گاڈ فادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ فائنینشیل کرپشن. یہ خبر پتہ کیا کہہ رہی ہے, یہ خبر یہ کہہ رہی ہے, میں بتا دوں, یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ a select group of wealthy Pakistanis is reported to have laundered 102 billion rupees, 102 ارب روپے ongoing fiscal year میں صرف گفٹ کے طور پر پیسے لانڈر ہوئے. یہ رپورٹ ہے نا, خبر ہے نا, یہ خبر کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ خبر غلط ہے, میری بات تو سنیں نا. جی بتائیے. یہ رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ رپورٹ ایک آدمی نے کاغذ لیا اور لکھنا شروع کر دیا, رپورٹ ہو گئی نا. یہ کوئی حدیث تو نہیں ہوتی, یہ کہیں ثابت ہوئی ہے یہاں پہ؟ آپ فضول کا کاغذ اٹھا کے دکھا رہے ہیں. کیپٹن صفدر نے ایک بیان دے دیا ہے نا, بیان کا یہ مطلب نہیں کہ ثابت ہو گئی یہ بات. جس دن ثابت ہوگی کیپٹن صفدر غلط بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر غلط بول رہے ہیں. بات یہ صحیح بول رہے ہیں, وزیر اعظم کے غلط بول دباؤ رہے میں ہیں, غلط بات کی. یہ بات ثابت نہیں ہوئی. یہ جو کاغذ لہرانا ہے نا, یہ فضول کام ہے. آپ مجھے فیصلہ بتائیں کوئی عدالت کا. سر وہ آپ مجھے فیصلہ بتائیں کہ یہ ثابت ہوا ہے, یہ ثابت ہوا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلانے نے بیان دے دیا, فلاں بیان تو لوگ دیتے رہتے ہیں. پھر واٹس ایپ کے اوپر, یعنی وہ جو واٹس ایپ کی خبر بھی ہے وہ بھی لہرانا بند کریں, وہ بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے, خبر ہی ہے نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خبر ہے کہ جی رجسٹرار نے جو ہے وہ فون کیا, وہ ٹھیک ہے, نہیں وہ خبر ٹھیک ہے, وہ خبر ہم نے نہیں دی. پہلی بات تو میں نے کب کہا میڈیا نے دی ہے نا, آپ لوگوں نے. تو یہ بھی میڈیا ہی ہے خان صاحب, آپ نے دی ہے, اور وہ آپ لہرا رہے ہیں, ہم نہیں لہرا رہے. دوسری بات یہ ہے, وہاں ایک ایشو اور ہے, یہ حکومت کی بات ہے. وہاں پہ اگر وہ ہوا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ہوا ہے یا نہیں, واٹس ایپ والا. ہاں میں ابھی بھی نہیں کہتا, کیونکہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. انصار عباسی مجھے پتا بڑا ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے. سر میٹھا میٹھا حبب نہ کریں نا, کڑوا کڑوا بھی تو کھائیں نا, اسے تھو تھو مت کریں. بات تو سنیں نا جناب. دیکھیں نا, اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انصار عباسی ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہے, اس نے کہی ہے ایک بات, پھر بھی کہیں ثابت نہیں ہوئی. اچھا اگر یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کسی ادارے کو ڈائریکٹلی اور مطلب فون پہ یا واٹس ایپ پہ کسی قسم کی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ کانسٹیٹیوشنل بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا. شفافیت متاثر ہوتی ہے. صرف ماتم کریں اس پہ بیٹھ کے بس, اور کچھ نہیں ہونا اس کے علاوہ. صرف میں اور آپ بیٹھ کے کریں بہت برا ہوا, غلط ہوا, ہونا نہیں چاہیے تھا, اس سے زیادہ تو حکومت اور کچھ نہیں کرے گی. ادارے کی بات ہے نا, آپ لوگ صرف اس معاملے پہ سیاست کریں گے. سپریم کورٹ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بگاڑ سکتے ہیں. آپ رجسٹرار نے اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے, کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس پہ مجھے یقین نہیں ہے, ابھی ثابت تو نہیں ہوئی. یہ صرف انصار عباسی نے کہا ہے. اگر ثابت ہوگی پھر یہ بات ہے خان صاحب کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. ثابت کرے گا, آپ بلائیں گے ڈان کے حوالے سے, آپ نے انویسٹیگیشن کی نا, پوری طرح انویسٹیگیشن کی ہے, اس کے بعد ایک ریزلٹ تک پہنچے, کریں انویسٹیگیشن. کون رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس طرح جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اگر وہ سمجھیں گے تو کر لیں گے. ناظرین, مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. مزید چند اہم سوالات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ ترجمان حکومت پاکستان کے نام سے ایک پریس ریلیز نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر کوئی نام بھی نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے اندر لائن لکھتے ہیں, سن لیجئے, لائن لکھتے ہیں اس پریس ریلیز کے اندر, موزے جج نے دوران سماعت معاملے کی مکمل آگاہی کے بغیر حکومت پر نہ صرف بے بنیاد الزامات لگائے. ایک جج صاحب اور جج آف دا سپریم کورٹ کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں, اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ایون ہیو دا کرٹسی کہ اس کو سائن کر سکیں یا اس کو اون کر سکیں کہ یہ ایکچولی کس نے ریلیز کیا. دیکھیں, اگر اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا تو یہ حکومت نے کیا ہے نا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ترجمان کا بیان اکثر آتے ہیں, اور اس کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک احترام ملوز ہوتا ہے. لیکن اگر کسی جج نے کوئی بات کی ہے, اگر اس کے خلاف آپ اس کی تردید نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کو مان رہے ہیں نا آپ. تو کورٹ میں کئی کیس کے جا کے فائٹ کریں نا اپنا. اور جی کورٹ میں یہ بات پبلک ہو گئی ہے تو اس کو پبلکلی ڈینائی کرنا پڑے گا نا, کانٹرڈکٹ کرنا پڑے گا. جناب آپ اس وقت صرف اور صرف ادارے کے ساتھ لڑائی کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس میں لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی نہیں ہے, اس میں لڑائی نہیں ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے بارے میں ادارے کی طرف سے ایک بات آئی ہے, JIT کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج کے اوپر آپ لوگ اٹیک کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں, آپ کو حدیث نہیں پڑھ رہے,
آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. میں صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ریمارکس دیے ہیں جو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہم نے کہہ دیا ہم نہیں کرتے اتفاق. یہ ہے سر آپ وہاں جب وہاں پہ کھڑے ہم نہیں جاتے، ہماری مرضی ہے نا. آپ کہتے ہیں that is none of your business. ہمارا نہیں، پولیٹکس نہیں. ہم نے جب جو کرنا ہوگا وہ ہم خود کر لیں گے. آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے. کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پہ 2 بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ لوگوں نے اعتراضات اٹھا دیے، ان کے بیٹھ کے لنکس نکال دیے، ان کے رشتہ داروں تک آپ لوگ چلے گئے. جب آپ لوگوں نے ٹکٹ دینا ہوتا ہے نون لیگ کا تو آپ یہ تک نہیں چیک کرتے کہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ قافلی کے ساتھ کیا تھی، اس شخص نے آپ لوگوں کے بارے میں کیا کچھ کیا، اس کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. یہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس سے تعلق ہے. آپ دونوں خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ٹکٹ دینا علیحدہ بات ہے. ایک انویسٹیگیشن پرائم منسٹر کے بچوں کو بندے کر رہے ہیں اور جن کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے کہ جن کے اندر پرسنل گرج ہے، وہ مدعی ہیں. ٹھیک ہے، کس کی بیوی اگر ٹکٹ ہولڈر ہو تو وہ اثر پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ محمد زبیر کو سندھ کا گورنر کیوں بنا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا تو بھائی تو پی ٹی آئی میں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، وہ جے آئی ٹی کا ممبر ہے تو تب فرق پڑ جاتا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں. آپ بات کیا خان صاحب اس سے فرق پڑ جاتا ہے. جو ہے جے آئی ٹی کا ممبر اگر بنے گا پھر یہ پڑھ سکتا ہے. اتنا بڑا عہدہ آپ نے ان کو دے دیا. دیکھیں اگر زبیر جے آئی ٹی کا ممبر بنے نا عمران خان کے خلاف، پھر آپ کی یہ بات درست ہے. ادروائز اس بات کا کوئی سر پیر ہی نہیں. وہ اب آپ بیسکلی صرف روٹس ڈیفرنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. کل کو آپ کو ذرا بھر بھی کوئی شک نہیں ہوتا اس بات پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے اپنا بندہ آدمی ہے، کہیں جائے گا. میاں اظہر جس کا پرسنل گرج ہے شریف فیملی سے، اس کا بھانجا یا بھتیجا ہے. بھانجے بھتیجے پہ فرق پڑ جاتا ہے. ہاں پڑتا ہے. کس طرح گرج ہے نا، کس طرح کہہ سکتے ہیں گرج ہے. نمبر 2، میاں صاحب کی یہ جو پارٹی ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ جو تحریک انصاف پارٹی ہے، اس کے اندر گرج کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ پارٹی کیا ہے؟ مجھے گالیاں دینے کے. تو اس کا اگر کوئی ممبر ہے، غنوہ بھٹو خاندان کی بہو ہے، لیکن بھٹو خاندان سے ناراضگی ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ جو بھی سٹانس لے، غنوہ بھٹو ایک علیحدہ ہے. بے شک فیملی ریلیشن ہے، فاطمہ بھٹو بے شک ان کے ساتھ ہیں، نام ایک ہے لیکن وہ علیحدہ ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کس طرح بیٹھ کے چلیں، وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن آپ نے کس طرح ازیوم کر لیا کہ ایک شخص اگر اس کا بھانجا ہے تو وہ پوری طرح اس کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ یہ کس طرح آپ نے ازیوم کر لیا؟ ازیوم اس لیے کر لیا کہ ان کی پرسنل گرج ہے فیملی کی، اور یہ شفافیت کے خلاف ہے کہ آپ کو اتنا ایک ہائی پروفائل کیس کر رہے ہیں. آپ شفافیت برقرار رکھنا آپ کا کام ہے، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے ان بات. ناظرین، مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے، مزید چند اہم سوالات ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو نمائندے اندر جے آئی ٹی میں بیٹھے ہیں ان پہ پوری طرح اعتماد ہے آپ کو؟ بالکل اعتماد ہے ہمیں. تو وہ جو اگر اعتماد نہ ہوتا تو ہم ان کے بارے میں بات کر دیتے. ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ظاہری بات ہے پاورفل ادارے کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے لوگ اور بھی 2 بیٹھے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ ججوں کے خلاف ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف یہ بات. یہ تو جے آئی ٹی ہے نا کہ جی یہ جو جج ہے ہمیں منظور نہیں ہے. یہاں تک ہوئی ہے بات اور ججز چینج ہوئے ہیں کہ جی یہ جج جو ہے نا ہمارے خلاف انصاف، ہمیں انصاف نہیں دے گا، ہمیں توقع نہیں ہے. بات آپ کی ریجیکٹ ہوگی، پھر بھی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اعتراضات. تو بیسکلی ہم نے اس کو مان لیا، بیسکلی انہوں نے ریجیکٹ کیا، ہم نے مان لیا، لیکن ہم اتفاق نہیں کرتے. اتفاق نہیں کرتے، پالیٹکس ہوگی اس کے اوپر. اس میں پالیٹکس ہو رہی ہے نا. بھائی آپ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک ادارہ ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور ہم نے ماننا ہے اس کو. تو پھر لیڈروں کو کہنا بند کروائے نا کہ وہ جو میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب اینڈ میں، ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے، لیکن آپ اینڈ میں پھر یہ جملہ کیوں کہتے ہیں جناب ہم اینڈ میں عوام کی عدالت میں جائیں گے؟ کیا مطلب عوام کی عدالت میں جائیں گے؟ عوام کی عدالت میں تو سیاسی جماعتیں جاتی ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں خان صاحب. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگا کہ نواز شریف کرپٹ ہیں یا یہ فلیٹس غلط طریقے سے بنے، اگر کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، مسلم لیگ نون کے تمام تر عہدیدار خود ان کے عہدے سے ہٹائیں گے. یار یہ ہیپوتھیٹیکل باتیں آپ کیوں کرانا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف کرپٹ ہے ہی نہیں، نہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے. ان کے پاس 1970-71 میں اربوں روپے تھے. بالکل ٹھیک ہے، 60s میں تھے، 1935 میں بھی ان کے پاس پیسے تھے. بات میں کیوں نہ کروں خان صاحب؟ 4 فلیٹ کا پوچھ رہے ہیں، 600 بنگلے جس کے دبئی میں بن رہے ہیں وہ اس کا نہیں پوچھیں گے. پوچھیں نا خان صاحب، آپ پوچھیں نا. ہم دوبارہ اسی ڈیبیٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم سے پوچھ رہے ہیں نا. ہم تو پوچھتے ہیں، آپ نہیں پوچھتے. میرے سامنے پی ٹی آئی کا آدمی نہیں بیٹھا ہوا، میرے سامنے اس وقت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر عہدیدار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے شریف فیملی کے بارے میں پوچھوں گا یا میں بھٹو فیملی کے بارے میں پوچھوں گا؟ بھٹو فیملی کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے نا کہ کون کس کے بارے میں کتنی بات کرتا ہے. بات یہ ہے
کہ عمران خان کا بھی تو کیس ہے نا, عمران خان کا تو ثابت ہو گیا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی وہ کبھی کچھ مکر کرتا ہے, باقاعدہ ہنستا ہے کہ جی میرے پاس ہے نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. بھائی آپ نہیں, وہ جمائمہ نے کہا ہے کہ رسیدیں مل گئی ہیں. جمائمہ نے ایک ٹویٹ کی ہے نا بھائی, جمائمہ آگے کورٹ میں بتا دے, بالکل بتائیں گے, ثابت کر دے. اگر ثابت کرے گی ٹھیک ہے, اچھا نہیں کرے گی اس سے پوچھ لیں گے پھر ہمارے وکیل. آپ آگے نا, آپ بھی ہائپوتھیٹیکل بات پہ آ گئے نا. جب مجھے آپ کہہ رہے تھے ہائپوتھیٹیکل بات ہی نہیں ہے تو میں یہی جمائمہ نے. اچھا یہ مجھے یہ بتا دیجئے, ایک سینئر عہدیدار, سینئر پولیٹیشن ہونے کے ناطے, اگر جے آئی ٹی میں آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے, کل کو عدالت میں جا کے اوبیسلی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے, مسلم لیگ نون کیا کرے گی؟ کیا نواز شریف صاحب کے پیچھے ہی کھڑی رہے گی یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دے گی؟ دیکھیں نا, فیصلے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے نا بھائی. ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے اور نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, نو میٹر واٹ ہیپن. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مدعی ہیں وہ, اور یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے, اس کے اندر مدعی پارٹی کے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں نا. تو یعنی آپ نے پھر یہ پریڈکٹ کر لیا کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی آنا؟ میں نے پریڈکٹ نہیں کیا, یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا نا. میرے منہ سے تو ابھی سے نہ گلوائیں, میں اتنے آسانی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے شفافیت متاثر ہوتی ہے, انصاف نظر آنا چاہیے ہوتا ہوا. پالیٹکس بیسکلی وہی بات دوبارہ آگے پالیٹکس ہو رہی ہے تاکہ پہلے سے ڈے ون سے جے آئی ٹی کا امیج جو ہے وہ خراب, اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے, اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے کہ کل کو اگر فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف بھی آتا ہے تو آپ لوگ کم از کم سیکیور ہے. آپ یہ کہہ سکیں جناب ہم نے ڈے ون سے کہہ دیا تھا جے آئی ٹی کے لوگ جو ہیں وہ کنٹروورشل ہیں. موقف ہے ہمارا نہیں ہے. دس از یور پولیٹیکل اسٹریٹجی, دس از یور پولیٹیکل اسٹریٹجی, یہی کر رہے ہیں. یہ آپ کا موقف اور خواہش ہے. مشاہد اللہ خان صاحب, اٹ از آلویز این آنر ٹو ہیو یو آن مائی شو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ساری بات کے بعد بھی میں نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی اس بات سے کیا تھا اور اختتام بھی میں اس بات کے ساتھ ہی کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف ایک بہت خوش قسمت شخص ہیں کہ آپ جیسا وفادار, آپ جیسا لائل سیاستدان اس وقت ان کے ساتھ ہے. ناظرین, مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیشہ اگریسو کھیلنے والے ہیں. جب میں ان کے ساتھ انٹرویو کرتا ہوں کبھی اس طرح فیل نہیں ہوتا کہ شاہد آفریدی کو جس طرح میں بال کراتا ہوں یا شاہد آفریدی اگر چھکے یا چوکے لگاتا ہے, مشاہد اللہ خان صاحب بھی مسلم لیگ نون کے شاہد آفریدی سے کم نہیں ہیں. پروگرام ٹو دی پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.